ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری حالت بیان کرتا ہے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، کیا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے برابر کے شریک ہوں، ان کی ویسی ہی پرواہ کرتے ہو جیسی پرواہ خود اپنی کرتے ہو۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں بہت سے نشان کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرین۔ مگر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کسی علم کے بغیر اپنی گری ہوئی خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں، جنہیں اللہ گمراہ قرار دے انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سو افراط و تفریط سے بچ کر یکسو ہوتے ہوئے تم الدین فطرت کی طرف اپنا رخ کرو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی کی طرف ہی ہمیشہ رجوع کرو، اسی کا تقوی کرو، نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ دیکھو ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے لوگ محض اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب ہی کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کسی رحمت سے بہرہ مند کرتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے شریک بنانے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، تب ان سے کہا جاتا ہے
کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تم جلد ہی حقیقت حال جان لوگے۔ ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان سے وہ بات کہتی ہے جس کی بنا پر وہ شرک کرتے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے بہرہ مند کرتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر انہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوتے ہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے؟ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانات ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ سو رشتہ دار، مسکین اور راہگیر کو اس کا حق دو، یہ طریق ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ بامراد ہوں گے۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں جا کر وہ بڑھتا رہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور اس کے مقابلے میں وہ مال جو زکوٰۃ میں دیتے ہو اور اس کے ذریعے رضائے الہی چاہتے ہو تو یہی زکوٰۃ دینے والے لوگ اپنے اموال بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ بھی کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور لوگوں کے شرک سے بالا تر ہے۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ بر و بحر میں ان برے کاموں کی وجہ سے جو لوگوں سے سرزد ہوئے فساد ظاہر ہو چکا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان بعض اعمال کی سزا کا مزہ اللہ اسی دنیا میں انہیں چکھائے گا تاکہ وہ رجوع کریں۔
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا تھا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ سو اے مخاطب، اپنی توجہ قائم رہنے والے دین پر اس سے پہلے ہی جما دو کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے مقدر نہیں۔ اس دن مومن اور کافر ممیز ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تو انہی پر ان کا وبال کفر پڑے گا، اور جو لوگ مناسب حال نیک اعمال بجا لائے تو وہ اپنے ہی فائدے کے سامان کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لائے ہیں، وہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے، وہ خدائے برتر کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کے نشانوں میں سے ہواؤں کا خوشخبری دیتے ہوئے بھیجنا بھی ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرے، اور تا کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تا تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تا تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ تب جنہوں نے قطع تعلق کیا تھا ہم نے انہیں ان کے جرموں کی سزا دی، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، اور وہ بادل کی شکل میں انبار بخارات اٹھاتی ہیں، اور وہ اسے جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور اسے تہ بتہ کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ بارش اس میں سے برستی ہے، اور جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے پر اس کے نزول سے بالکل نا امید تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ سو اللہ کے آثار رحمت کی طرف دیکھو، وہ کس طرح زمین کو پزمردگی کے بعد شادابی بخشتا ہے، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اگر ہم ہوا بھیجیں اور وہ اسے عذاب لیے ہوئے ہونے کی وجہ سے زرد دیکھیں تو اس کے بعد بھی وہ انکار ہی کرتے رہیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ پس تم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس ہو جائیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہو، تم صرف انہیں ہی سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی کامل طور پر آگاہ اور بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک تھوڑے سے وقفہ کے سوا نہیں ٹھہرے، وہ دنیا میں بھی اسی طرح صداقت سے پھر جاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں کو علم و ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے تم اللہ کے نوشتے میں جی اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو، سو یہ وہی جی اٹھنے کا دن ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہ تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ سو جن لوگوں نے تو ظلم کیا ہوگا انہیں اس دن ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ انہیں قرب الہی کی دہلیز تک آنے دیا جائے گا۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر عمدہ بات بیان کی ہے، اور تم ان کے پاس خواہ کوئی سا نشان بھی لے آؤ تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر پر اصرار کیا ہے وہ یہی کہیں گے تم تو دھوکہ دینے والے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم سے کام نہیں لیتے۔ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ سو صبر سے کام لو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں ہرگز ہلکا نہ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ لقمان پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت اور کامل کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے یہ کتاب سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر متمکن ہیں اور یہی بامراد ہونے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور اس کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غفلت پیدا کرنے والی راہیں اختیار کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ نہ رکھتے ہوئے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، اور اسے یعنی الہی راہ کو حقیر قرار دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مقدر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب کسی ایسے شخص کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے تکبر سے کام لیتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، سو اسے دردناک عذاب کی اہم خبر سنا دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، جو لوگ ایمان اختیار کرتے ہیں اور مناسب حال اچھے اعمال بجا لاتے ہیں ان کے لیے نعمت بھرے باغات ہیں۔
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو پیدا کیا ہے، اور زمین میں پہاڑ قائم کیے ہیں تا تمہاری غذا کا سامان پیدا کریں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں، اور بادلوں سے پانی برسایا ہے، اور اس میں قسم قسم کے اعلیٰ درجے کی چیزیں پیدا کی ہیں. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، سو تم مجھے دکھاؤ کہ جو اس کے علاوہ تمہارے بنائے ہوئے معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم اللہ سے کاٹ دینے والی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو اسے معلوم رہے کہ اللہ ہر احتیاج سے بے نیاز ہے، بے انتہا تعریف کا مستحق ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین سے حسن سلوک کے متعلق تاکیدی حکم دیا ہے. اس کی والدہ نے اسے ضعف و کمزوری کی حالت میں حمل میں رکھا تھا، پھر اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہوتا ہے، اور وہ تاکیدی حکم یہ ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے.